بات یہ ہے کہ کبھی کبھی خلق خدا کی بات بھی کر لیا کریں. آپ کے ہاں ایک جنس متعارف کروائی گئی تھی، کنو اس کے کہتے ہیں. ہاں کنو سر آج کل بڑا اچھا، اس کو کوئی عالمی مارکیٹ نہیں تھی اس کی. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جب یہ سوویت یونین ٹوٹا وہ بدل گیا افغانستان. جب یہ کنو نام کا پھل جو ہے جب یہ روس اور یہ کیا تو ان لوگوں کو بہت پسند آیا. اچھا، لطیفہ یہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں سے پتا چلا ہے کہ یہ جو عام طور پر کنو گر نہیں جاتے ہیں درخت جن کو ہم بڑی رونق سے وہ کر دیتے ہیں جو بڑی پالش نہیں ہوتی، وہ روس والے زیادہ پسند کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں. وہ کھٹا کچھ ہوگا اپنا ایک ٹیسٹ ان کے برڈ اس طرح کے. اور باقی سینٹرل ایشین ممالک کرتے کراتے یہ ہو گیا تھا کہ سالانہ آپ کی ایک زرعی جنس آپ کو $450 بلین کما کر دے رہی تھی. $450 ملین $1,000,000. اب وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بند ہے. اب کینو جو ہے وہ کتنے دن تک آپ اس کو رکھ سکتے ہو؟ بازار سے لاؤ، اگر ٹوٹے تو خیر پودے سے اتار لیا جائے تو 5 دن میکسیمم 7 دن. 7ویں دن والا اتنا ٹیسٹ ہی نہیں رہتا، فریش نہیں رہتا. تو 5 دن اس کی لائف. آپ جناب وہاں سے کہہ رہے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو آلٹرنیٹ روٹ دے رہے ہیں. ایران، اب ایران سے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جہاں کے آرڈرز آئے ہوئے ہیں آپ کو 25 دن درکار ہیں. اگین نہیں پہنچ سکتا. دوسرا، اگر فرض کریں کہ آپ اس طرح کو موڈ بھی لیں، کو پیکنگ کو کوئی ایڈوانس کر لیں، کولڈ سٹوریج وغیرہ کو امپروو کر لیں، جب بھی وہ ٹرمپ کی ایک اور جو ان کی آج کل چل رہی ہے نئی سینکشن کہ جی 25% مزید ٹیرف جو بھی کاروبار کرے گا. حالانکہ کنوں پہ امپورٹ ڈیوٹی ایران نے کم کر دی. مطلب میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی جنس جس کو پھیلنا چاہیے تھا، اب اس کو ہمارے یہاں کی جو سو کالڈ جوس والی کمپنیز ہیں یہ $300 من خرید رہی ہیں. 300 مطلب جو کنو کا فارمر تھا بیچارہ وہ رول گیا. ارے اس حد تک رول گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، عام طور پر تمہیں پتا ہے کہ ایک ایکڑ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو سے وہ ایڈوانس دے دیتے ہیں آپ کو. 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تک بھی دیے گئے کہ بھئی ابھی تو یہ رکھیں، پھر جب ہم فصل اٹھائیں گے تو باقی کے. آدمی جو ہے وہ خوشحال، وہ اپنی کو بچوں کی شادی کر لی. باغ کا کسان اسی طرح کرتا ہے، پہلے ٹھیکے پہ. اب بہت سارے لوگوں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، آپ اپنا ہمارا ایڈوانس بھی آپ ضبط کر لیں، باقی نہیں ہم لے ہی نہیں رہے. اس ملک میں سزائے موت چھوٹی سزا ہے، کسان ہونا بڑی سزا بنا دیا ہے ان حکومتوں نے. ہم نے بتایا 2 سال پہلے گندم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تیار کرو، پالیسی بناؤ. 2 سال پہلے پچھلے سال گندم کے ساتھ جو حال ہوا کہ کسان نے اپنی گندم $2100 بیچا. میں نے خود 2600-2700 بیچی، آپ کو بتایا تھا. آج وہ گندم 4100 4500 4400 4300 پہ چلی گئی. وہ جس نے اگائی قرضے لے کے، سیلاب کی نظر بھی ہوا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا. تو کسان ہونا آسان ہے، آپ سزائے موت دے دیں وہ آسان ہے. کسان ہونا اس ملک میں زیادہ مشکل ہے. آلو کی سن لیں آپ، آلو ایک بڑی میجر کراپ ہمارے یہاں آتا ہے، اور آلو آپ کی فوڈ ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے. فوڈ سیکیورٹی جو ہم بار بار روتے ہیں نا، اس میں آلو کا ایک بڑا رول ہے پاکستان کے اندر. پاکستان آبادی کے حساب سے بڑا ملک ہے. پاکستان کے ساتھ جو کل ریکوائرمنٹ ہے نصرت جاوید صاحب، وہ ہے 28 سے 30 لاکھ ٹن. پاکستان میں لگ بھگ پچھلے سال جو پیدا ہوا وہ 80-85 لاکھ ٹن پیدا ہوا تھا. تو ہم نے 50 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس سے ملینز آف ڈالر کمائے. یہ ابھی ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں، فارمر پہ بھی آتا ہوں، اس کسان پہ بھی. ہوا یہ کہ اس دفعہ ہم نے فصل کی زیادہ، وہ 1 کروڑ ٹن کو کراس کر گئی. تو میرا 30 لاکھ تھا، 70 لاکھ ٹن مجھے ایکسپورٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے جاوید صاحب، وہ جو بارڈر بند ہوا ہے افغانستان والا، افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا، افغانستان اور سینٹرل ایشیا ایکچوئل مارکیٹ تھی اس آلو کی، تو وہ وہاں پر نہیں پہنچ سک رہا. سارا آلو یہاں رک گیا ہے. آپ سینٹرل پنجاب میں جائیے، لوگ آلو اپنے ڈنگروں کو کھلا رہے ہیں.
ہاں ہاں کہ خریدار نہیں ہے، خریدار نہیں کئی ہے. لوگ آپ لوکل فارمر کی سن لیجئے، لوکل مارکیٹ کی کہانی سن لیجئے آپ. وہ آلو اگر میں ایکڑ کے حساب سے بتاتا ہوں نا آپ کو، اگر 1 ایکڑ آپ لگاتے ہیں نا اور زمین آپ کی اپنی ہے تو 1.5 لاکھ خرچ آتا ہے آپ کا. جی اگر زمین آپ نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے تو وہ 2.5 سوا 2 لاکھ 25 2.5 لاکھ پہ وہ خرچہ چلا جاتا ہے. ایک فصل کی بات کر رہا ہوں، ایک فصل کا ٹھیکہ ڈال کے 2.5 لاکھ سوا 2 لاکھ پہ چلا جاتا ہے. اگر وہ آلو کی پیداوار ٹھیک ہو جائے آپ کی، اور جو پچھلے سال کی میں آپ کو بتاؤں جو ریٹ تھے وہ تھے 3,000 سے 3,700 روپے فی توڑے کے حساب سے بکتا ہے، تو 5-5.5 لاکھ کا ایکڑ آپ کو مل جاتا تھا. آپ کو 2-2.5 لاکھ روپے ایکڑ سے بچ گئے تھے پچھلے سال. اس سال کہانی یہ ہوئی کہ شروع میں تو وہ 2,000 سے 2,500 تھا توڑا، پھر کم ہو کے 2-3 ہفتوں کے بعد وہ 500 سے 600 میں ہو گیا، کیونکہ باہر جا ہی نہیں رہا تھا، سارا آلو یہاں پہ رک گیا. تو 500 سے 600 فی توڑا ہو تو یہ 70 سے 75 ہزار بنتے ہیں. آپ کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، آپ کا ٹھیکہ پورا نہیں ہوتا. ٹھیکہ آپ نے دینا 75,000، آلو نکلے 70,000 دا. جو اس پہ آپ نے بیج ڈالا، جو اس پہ آپ نے اور چیز ڈالی، وہ سب ضائع ہو گئی. تو یہاں کا جو کسان ہے، آلو کا کسان، اس کو آپ نے تقریباً رول ڈالا آلو کلو. ہاں. اور یہ تو وہ آئٹم ہے جو ہمیں ابھی فوری اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اب اس میں ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ آپ ٹائم ختم ہو رہا ہے نصرت جاوید صاحب. ایک فکر اب میں بول دوں، کسانوں کی حالت زار آپ تک کھل جائے گی. کسان رہنما آج کل بولتے ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں آلو کے حوالے سے، لوگ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں نا آلو میں کی کرا، میرا کوئی خریدار نہیں میرے کو. نصرت صاحب ان کے اسٹیمیٹ کے مطابق 60 ارب کا کسانوں کو نقصان ہوا ہے، 60 ارب روپے کا. وہ کسان، صرف آلو کے کسانوں کی بات کر رہا ہوں. اور وہ اچھا ہوا، یہ ٹائم ختم ہو گیا، لیکن جو کسان کو جو بھی فصل ملتی ہے نا، اس فصل کے اس کو ریٹ نہیں ملتے. تو اس ملک میں کاشتکاری جرم بنا دیا گیا ہے.